रेजाइना कनाडा से आपका खैर अंदेश शाहिद परवेज। दिल से कहने वाली बात ये कि कुरान शरीफ में असहाबुल काफ वल रकीम के बारे में जो बयान अल्लाह ताला ने फरमाया वो अपनी ज़ात में एक ऐसा अजीम शान मौजज़ा है कि ऐसे अफराद और उनके ऐसे वाक़यात जिनके बारे में दुनिया सवाए क़यास के और कुछ नहीं करती थी, उनकी सच्ची और हकीकी तारीख़ और वाक़यात की तरतीब अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वाज़े फरमाई। और बाद के ज़मानों में साइंस ने और जोग्राफियाई उलूम सब ने उन्हीं वाक़यात की तस्दीक की जो इन आयात मुबारका यानी सूरत अल कहफ की आयात 9 से 23 में बयान हुई। इसमें गौर करने वाली पहलू ये भी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत मुबारका हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़या सलीब के तकरीबन 600 साल बाद हुई। इन 600 सालों से अगर आप रियासती और मुआशरती तशद्दुद के 300 साल मिन्हा कर दें, हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में 309 सालों की बिलसराहत जिक्र फरमाया, तो राउंड हिसाब करने के लिए अगर आप 300 साल मिन्हा कर दें तो बकिया 300 साल यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत मुबारका से 300 साल पेशतर तक का जो ज़माना है उसमें सारी मारूफ दुनिया के उलमा यानी अरबी उलमा, अजमी उलमा और अकीदतन यहूदी उलमा और ईसाई उलमा असहाबुल काफ वल रकीम के मामले में सवाए ज़न, क़यास, तखमीनों और अंदाज़ों के अलावा कुछ बयान नहीं करते थे। तो ये वाक़यात जो अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही किए और साइंस ने बाद में हरफन उन वाक़यात की तस्दीक की, एक अजीम शान मौजज़ा है और एक अजीम शान दलील है हस्ती बारी ताला के बारे में कि अल्लाह ताला की ज़ात ही अलीम है, खबीर है, बसीर है, अज़ली है और अबदी है। और इसी के साथ साथ बहुत बड़ा इजाज़ और बहुत बड़ी दलील है सदाकत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब गौर फरमाएं कि अल्लाह ताला का ये फरमाना कि क्या ये समझा जाता है कि गारों वाले और तहरीरों वाले हमारे निशानात में से एक अजब निशान थे। असहाबुल काफ वल रकीम, the people of cave about whom
inscriptions were made. یعنی غاروں میں رہنے والے ایسے لوگوں کی یہ بات ہے جن کے بارے میں تحریرات ہوئیں. اور پھر یہ فرمانا کہ ہم تیرے سامنے ان کی خبر سچائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں. کتنا بڑا ثبوت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی نبی اور ایسا زمانہ حیات جس میں کسی دوسرے مذہب یا علاقے کے علماء کو اصحاب الکہف والرقیم کے بارے میں کوئی معلومات موجود ہی نہیں تھی، تخمینے اور اندازے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ the people of cave about whom inscriptions were made، غاروں میں رہنے والے وہ لوگ جن کے بارے میں تحریرات ہوئیں. اب آپ سلائیڈز میں دیکھیں گے کہ جب یہ غار ایک کے بعد دوسرا، ایک علاقے کے بعد دوسرا علاقہ، لیکن مجموعی طور پہ سلطنت روما کے اندرون جب یہ غاریں دریافت ہونی شروع ہوئیں، اس میں جو آثار ملے اس میں تحریرات شامل ہیں، حرفوں اور لفظوں، مطلب خطاطی کی صورت میں بھی، اور ایک معروف انسانی طریقہ جو ہے السٹریشنز اور ڈرائنگز کی صورت میں بھی. تو اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہوئی. سائنس اس بات تک بہت بعد میں پہنچی. یہ قابل ذکر اور قابل فخر پہلو ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے محل وقوع کی بات بھی کی. تو سورج کو دیکھتا ہے کہ جب وہ چڑھتا ہے تو ان کی غار سے دائیں طرف ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو ان سے راستہ کتراتا ہوا بائیں طرف سے گزرتا ہے، اور وہ اس کے بیچ میں ایک کھلی جگہ میں ہے. یہ اللہ کے نشانات میں سے ہے. کتنی بڑی خبر ہے. آپ غور فرمائیں کہ زمین ایک کرہ کی صورت میں ہے، اپنی گردش سے سورج کی روشنی وصول کرتی ہے، دن رات کا فرق ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن شریف میں دوسری جگہ تصریحاً یہ فرمانا ہے کہ سورج چاند ستاروں کو ہم نے مسخر کر دیا، یعنی اس صورت میں ان کو ڈپلوائے کیا کہ وہ ایک ذرہ اس سے انحراف نہیں کر سکتے. تو زمینی کرہ کیا وسط بالکل جو درمیانی علاقہ ہے اس میں اگر ہاریزانٹل لائن لگائی جائے تو وہ خط استوا، ایکویٹر، اور یہ جو نیویگیشن کی سائنس ہے اور جغرافیہ کی جو صورتیں ہیں ان میں یہ سیلیشیل ڈیمارکیشنز بھی ہیں اور فزیکل لوکیشنز کے آئیڈینٹیفائرز بھی ہیں. طول بلد، عرض بلد. تو زمین کے حوالے سے سورج خط استوا پہ 90 درجے کے زاویے پہ چمکتا ہے.
اور نصف شمالی کرہ میں بہت اوپر بھی اگر جائے تو خط سرطان سے اوپر وہ نہیں جا سکتا۔ جنوبی کرہ ارض میں سورج کا سفر خط جدی سے نیچے ممکن نہیں ہے۔ یہ تصویر ہے اللہ تعالیٰ کی سیلیشیل باڈیز کے لیے، اور وہ اس سے ذرہ انحراف کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اور یہ فزیکل لاز ہیں، انہی کو تو ہم فزیکل لاز کہتے ہیں، اور یہی فزیکل لاز ہیں جو حقیقت میں سنت اللہ ہیں، the acts of God۔ اور سنت اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اس میں کوئی شخص کبھی ایک ذرے کی تبدیلی نہیں دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ تو ضمناً یہ ایک اور نشان۔ اب آپ دیکھیں کہ شمالی نصف کرہ ارض میں اگر آپ مشرق کی طرف منہ کریں تو سورج دائیں ہاتھ سے گزرتا ہے، اور اگر آپ نصف کرہ جنوبی میں مشرق کی طرف منہ کریں تو سورج بائیں ہاتھ سے گزرتا ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ یہ محل وقوع غاروں کا اس جگہ ہونا چاہیے جو شمالی نصف کرہ میں وسیع علاقے میں ان بٹوین۔ تو عیسائیت کی تاریخ اور مذہبی تاریخ کو مشترکہ جانچا جائے تو زمانہ غاروں والا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ صلیب سے بعد میں شروع ہو کے 309 سال تک جاری رہا، اور اس وقت اقتدار سلطنت روما کے پاس تھا، وسیع علاقہ، اور اسی زمانے میں حضرت عیسیٰ کے ابتدائی پیروکار اس وجہ سے تشدد کا شکار ہوئے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق ایک خدا کی پرستش کرتے تھے۔ اس ایمان کی وجہ سے ان پہ تشدد ہوا، اور وہ شہروں سے نکل کے قبرستانوں کی طرف گئے، ان میں بنی غاروں میں پناہ لی، اور مزید غاروں کا اضافہ بھی کیا۔ کتے پالتے تھے، حفاظت کے لیے بھی، اطلاع کے لیے بھی، دشمن سے بچنے کے لیے۔ دوبارہ یہی عرض کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حقائق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں وحی کیے جب دنیا کا کوئی عالم، کوئی سائنسدان ان حقائق پہ سوائے قیافے اور اندازے کے علاوہ کوئی علم نہیں رکھتا تھا۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم تیرے سامنے ان کی خبر سچائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تو پہلی حقیقت تو یہ ہوگی کہ what we are going to tell you is the correct۔
بعد کے سائنسی تحقیقات نے ثابت کیا کہ ہاں واقعتاً سچائی یہی تھی۔ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، اور اس سے اگلی آیت میں، اور جب وہ اپنے وطنوں سے نکل کے اٹھے تو ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، تب انہوں نے کہا ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے، ورنہ ہم ایک حق سے دور بات کہنے والے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بھی واضح فرما دیا کہ ابتدائی عیسائیوں کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعلیم ملی وہ ایک خدا کی پرستش تھی۔ اس کا ثبوت پچھلی صدی میں بحر اسود کے کناروں سے جو بائبل کے صفحات دریافت ہوئے، جنہیں بلیک سی سکرولز کہا جاتا ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنے پیروکاروں کو جو تعلیم لکھی ہے وہ تو خدائے واحد کی پرستش ہے۔ تو یہ کتنی بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ ابتدائی عیسائیوں کا عقیدہ خدائے واحد کی پرستش تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیگر انبیاء کی طرح خدائے واحد کی پرستش کا حکم دیا تھا، یہی تعلیم دی تھی۔ اب انہی لوگ اصحاب کہف کا بیان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں یعنی ہماری قوم نے جو رومن امپائر تھی، اس معبود برحق کو چھوڑ کر یعنی خدائے واحد کی پرستش کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں، اور وہ ان کے ثبوت میں کیوں کوئی روشن دلیل نہیں لاتے؟ پھر یہ بھی نہیں سمجھتے کہ جو شخص اللہ پر جھوٹ باندھے اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ اور چونکہ تم نے ان سے اور اللہ کے سوا جس چیز کی وہ پرستش کرتے ہیں کنارہ کشی کر لی ہے، تو اب تم اس پہاڑی پناہ گاہ میں بیٹھے رہو، تمہارا رب اپنی رحمت کی کوئی راہ تمہارے لیے کھول دے گا اور تمہارے لیے تمہارے اس معاملہ میں کوئی سہولت کا سامان مہیا کر دے گا۔ یہ وہ واقعات ہیں جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت وحی کیے گئے جب دنیا میں کسی کے پاس بالصراحت اصحاب الکہف والرقیم کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ اور عظیم الشان پہلو یہ ہے کہ بعد میں سائنس نے کئی صدیوں کے بعد یہ ثابت کیا کہ جو خبر اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں دی تھی وہی درست تھی، وہی حق اور سچائی تھی۔ اب عقیدہ تثلیث جو کہ اس وقت معروف عیسائی عقیدہ ہے، وہ تو سینٹ پال نے جاری کیا، جو کہ خود فارسی و نسل تھے، سلطنت روما کے ملازم تھے اور عقیدت یہودی تھے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئیں کہ جب دنیا میں
ان واقعات کو، ان حالات کو کوئی جانتا نہیں تھا، اور اٹکل پچو قیافے اندازے علماء کرتے تھے۔ لیکن جو بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی، بعد کے زمانوں میں سائنس نے، جغرافیہ، آرکیولوجی، تمام سائنسی علوم نے متفقہ طور پہ ثابت کیا کہ وہی واقعات درست، برحق اور سچ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی ہے۔ قرآن شریف تدبر کے لائق ہے۔ آپ بھی ان واقعات پہ غور فرمائیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے عزیزوں، اپنے بچوں، اپنے معاشرے کا خیال رکھیں، اور سب کے لیے خیر۔